قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ تو رمضان ویسے تو سال میں 12 مہینے، سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اس وقت سے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ تو 12 مہینے، لیکن ان 12 مہینوں میں جو اہمیت رمضان کے مہینے کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ رمضان کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب باقی کتنے مہینے ہیں؟ محرم سے ابتدا ہوتی ہے، تو کہیں پہ نہیں کہا کہ محرم شہر اللہ، صفر شہر اللہ، ربیع الاول شہر اللہ وغیرہ ذالک، نہیں۔ رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو نسبت ہوتی ہے عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، یعنی کسی کی نسبت کرنا اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے۔ تو اللہ کی طرف اس مہینے کی جو نسبت کی گئی شہر رمضان، رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کو بڑھانے کے لیے یہ نسبت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی سالانہ رمضان آتا تو آپ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں صحابہ سے ایک بیان کیا کرتے تھے، آپ صحابہ کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک پورا لمبا خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احادیث میں موجود ہے، میں وہ خطبہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی شعبان کی انتہا ہوتی، یعنی شعبان کا آخر ہوتا، رمضان کی ابتدا ہو رہی ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے۔ تو ایک دفعہ یہ خطبہ بھی دیا، حدیث کے الفاظ ہیں عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہمیں بیان کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس خطبے کی ابتدا کیا تھی؟ فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جو مہینہ برکتوں والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو رات 1000 دنوں سے بہتر ہے، لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، دنوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو ہم شب قدر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ نے پوری سورت اتار دی اسی رات پہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی سورت میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ایک رات اللہ نے عطا کی ہے اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا، اور اس مہینے میں رات کو کھڑا ہونا، یعنی رات کو عبادت کرنا، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، رات کو عبادت کرنا یہ نفل قرار دیا۔ تطوع کا لفظ ہوتا ہے
کہ نفل، لیکن کون سا نفل؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بعض دفعہ الفاظ سمجھنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تطوعاً کا مطلب یہ کہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ تطوع، یہ نفل کون سے درجے کی ہے؟ یہ سنت کے درجے کی ہے۔ سنت یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ایک چیز واجب ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں سنت ہے۔ مثلا اب داڑھی کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم کہتے ہیں یہ داڑھی رکھنا واجب ہے، تو کہا جاتا ہے حدیث میں سنت آئی ہے۔ تو سنت کا مطلب یہ کہ نبی کی سنت سے ثابت ہے، رکھنا واجب ہے لیکن واجب ثابت من السنہ، جو سنت سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا رمضان کا روزہ تو فرض ہے لیکن رات کو تراویح پڑھنا یہ تطوع ہے، فریضہ تو نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ اور سنت بھی کون سی ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہاں پر خیر یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی تفصیل بتلا دوں کہ یہ جو تراویح ہے، تراویح یہ کتنی رکعت ہے؟ اکثر دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ اگلی صفوں میں تو بزرگ ہوتے ہیں یا جو صحیح سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور پچھلی صفوں میں ماشاءاللہ لوگ لیٹے ہوتے ہیں رکوع کے انتظار میں۔ وہ کہتے ہیں اے اقبال تیرے شاہین رکوع کے انتظار میں ہیں، تو جیسی رکوع ہوتا ہے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ تو الگ بات ہے، چلو حصہ تو شامل کر لیا، لیکن جیسے ہی 8 رکعتیں ہوتی ہیں، جیسے ہی 8 رکعتیں ہوتی ہیں بھاگ جاتے ہیں، تراویح پوری نہیں کرتے۔ میں سب سے پہلے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے قیام رمضان اور ایک ہے قیام اللیل، یعنی رات کی عبادت۔ رات کی عبادت وہ تہجد ہے، قیام اللیل، چاہے آپ رمضان میں تہجد پڑھیں یا عام سال میں تہجد پڑھیں، وہ قیام اللیل۔ اور ایک ہے رمضان میں قیام رمضان کہہ دیں یا قیام اللیل، جس کو ہم تراویح بھی کہتے ہیں۔ تو تراویح 20 رکعت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پہلے میں لفظ سے ہی سمجھا دوں، ایک معمولی سا نقطہ توجہ چاہتا ہوں، یہیں سے آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی۔ تراویح کہتے ہیں جمع کا صیغہ ہے۔ تراویح کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا واحد کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ ترویحہ۔ توجہ چاہتا ہوں، بات تب سمجھ آئے گی۔ تراویح جمع ہے، ترویحہ اس کا واحد ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنا، تھوڑا سا وقفہ کرنا، بیٹھنا۔ جیسے ہم 4 رکعت تراویح کے بعد پھر وہ دعا بھی پڑھتے ہیں، یعنی جو دعا جو بھی پڑھیں، یعنی تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہوتا ہے۔ ریسٹ لمبا بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے خانقاہ سراجیہ میں ساری رات تراویح ہوتی ہیں، تو 4 رکعت تراویح پڑھ کر پھر باقاعدہ مجلس ذکر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ 4 رکعت پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جہاں خانقاہی نظام ہے وہاں ساری رات اللہ کی عبادت میں یوں گزارا جاتا ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنا، آرام کرنا۔ اب دیکھیں 2 ترویحیں ہوں، توجہ، 2 ترویح ہے، 2 کو جمع نہیں کہتے، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو اگر 8 رکعتیں ہیں تو 2 ترویحیں ہوئے، تراویح تو نہ ہوئی، کیونکہ تراویح جمع کو کہتے ہیں اور جمع میں کم سے کم 3 فرد ہوتے ہیں۔ تو تراویح جمع ہے، کم سے کم 3 ترویحیں ہونے چاہیے۔ تو 3 ترویحیں اگر ہوں تو 12 کے بعد ہی ہوں گے، 8 کے بعد تو نہیں ہوں گے۔ تو تراویح کا لفظ جو ہے یہ 8 پہ بالکل سادے کے نہیں آتا۔ عام نوجوان یا یوں سمجھیں کہ جو لوگ اپنی خواہش کے تابع، اپنی نفس کے تابع اللہ کی عبادت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اللہ کے آگے زیادہ سجدہ کرنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان
اور غیر رمضان، یہ غیر رمضان کو نوٹ کرنا. تو اگر تو یہ حدیث تراویح سے متعلق ہے تو پھر رمضان سے ہٹ کر کون سی تراویح ہوتی ہے؟ تراویح تو رمضان میں ہوتی ہے. تو لہٰذا اس حدیث کو غلط سمجھا جاتا ہے، گویا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس حدیث کو آڑ بنایا جاتا ہے. تو یہ تو امام بخاری نے تہجد کے باب میں یہ حدیث نقل کی ہے، جو حضرت امی عائشہ کی حدیث ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے. تو یہ تو تہجد کے باب میں حضرت امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ تراویح 20 رکعتیں. اب جی آپ کہیں گے جی آپ کے پاس کون سی حدیث ہے؟ دیکھیں، نمبر 1 مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے، امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث کی کتاب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تراویح کی 3 دن پڑھائی ہے، پھر زیادہ نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. باقاعدہ جو 20 رکعت کا نظام قائم کیا گورنمنٹ کی سطح پر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے قاری صحابہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائیں. حضرت عثمان کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی. حضرت علی جب خود امام تھے 20 رکعت پڑھاتے تھے. جب ان کے خلافت کا دور تھا تو 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی. تو معلوم ہوا کہ تراویح 20 رکعت ہے، باقی یہ 8 رکعت تہجد کی ہے. آپ تہجد پڑھ لیں، وہ تو پڑھنی ہے. ویسے بھی ساری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، تو عام سال کے دوران آدمی ذرا دیر سے اٹھتا ہے، 4 رکعت مشکل سے پڑھی جاتی ہیں. سحری میں آدمی جلدی اٹھتا ہے، تو کم از کم 8 رکعت تو آدمی رمضان میں تو تہجد کی عادت بنا لے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ ایک سجدے پہ اللہ تعالیٰ 2500 نیکیاں دیتا ہے. رمضان میں ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 2500 نیکیاں دیتا ہے. تو اگر بالفرض 8 رکعت پڑھے اور کوئی 20 رکعت پڑھے، کیا ہوگا؟ 8 رکعت پڑھ کے ٹائم فضولی گزارنا ہے نا، نیند تو ویسے بھی لیٹ آنی ہے، فضول کا ٹائم گزارنا ہے. تو وہی 20 رکعت پڑھ لیں، کتنے زیادہ سجدے ہو جائیں گے اور کتنی زیادہ نیکیوں سے اللہ نواز دے گا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے فرض قرار دیے اور رات کی عبادت کو تطوع قرار دیا، یعنی نفل، نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، اور وہ سنت جو سنت مؤکد ہے. بلا وجہ تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے، جماعت والی تراویح، مسجد والی. ہاں مجبوری الگ ہے، بیماری ہے چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں ہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں نفل پڑھے گا تو غیر رمضان میں فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. یہ رمضان کا مقام ہے. آپ رمضان میں نفل پڑھ رہے ہیں تو رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں جو فرض کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان میں نفلوں کا ثواب وہ فرضوں والا دے گا. اور آگے سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا. فرمایا جو رمضان میں ایک فرض پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. ابھی آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو عام سال میں 70 جمعے کتنے ہوں گے؟ مہینے میں 4 ہوتے ہیں، 2 مہینے میں 8، تو کتنے مہینوں کے جمعے کا ثواب ایک جمعے میں رمضان میں آپ کو مل رہا ہے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مقام بیان کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت کی صورت میں، صبر کا ٹکٹ جنت ہے. اور فرمایا والشہر المواسات،
یہ غمخاری کا مہینہ ہے، کسی کے غم میں شریک ہونا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، تو یہ وہ مہینہ ہے۔ اور فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ الرِّزْقِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ کس کے رزق میں؟ آگے الفاظ ہیں فی رزق المؤمن، مومن کے رزق میں اللہ زیادتی کرتا ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما، جس نے اس رمضان میں کسی کا روزہ افطار کروایا، کان لہ مغفرۃ للذنوب، اس کے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ توجہ چاہتا ہوں، یہاں بھی ایک میں بڑی کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں، تو وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی کو افطار کروایا تو کیا ثواب ملے گا؟ نمبر 1 سارے گناہ معاف، نمبر 2 جہنم سے آزادی، اور نمبر 3 اس روزہ دار کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا۔ یعنی یہ 3 انعام مل رہے ہیں اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی جو افطار کرنے والا روزے دار ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ بھی نوٹ کر لیں، یہاں بات ہو رہی ہے من فطر صائما، جو روزے دار کو افطار کرائے، ہڈ حرام کو افطار نہیں کرانا، کھوجے کو افطار نہیں کرانا۔ یہ ہماری جو مروجہ افطار پارٹی، کون سی افطار پارٹی؟ میں تو کہتا ہوں نمائشی پارٹی۔ اگر واقعی اللہ کی رضا مقصود ہے تو غریب کے گھر میں بھیج دو جو روزے دار ہیں، بلکہ مدرسے میں بھیج دو، طلباء کو روزہ افطار کریں گے ثواب ملے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس اللہ کے بندے نے افطار کرائے، بالکل اخلاص والا ثواب۔ یہ موجود عام طور پہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، کوئی بھائی ناراض نہ ہو جو سچے دل سے افطاری کرانے والا ہو، تو میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن عام جو رواج ہے، میں مروجہ کی بات کر رہا ہوں، افطار پارٹیاں، فلاں سیاسی آ رہے، فلاں سیاسی آ رہے، فلاں خان آ رہے، فلاں وہ آ رہے، تو شرک کر رہے ہو، غیر کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہو، اپنے پیسے کو بھی حرام کر رہے ہو۔ جو روزہ دار نہیں ہے پیسہ تمہارے وہ کھائے گا، کیا ثواب ملے گا؟ اور اکثر پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا روزہ نہیں ہے، اس بندے نے روزہ نہیں رکھا، خاک ثواب ملے گا۔ یہاں بات ہو رہی ہے جو روزے دار کو افطار کرے، تو اس لیے میں کہتا ہوں ثواب کمانا ہے، جب ثواب کمانے کا مہینہ ہے چپکے سے مدرسے میں دینے طلباء افطار کر لیں گے، یا کوئی روزے دار غریب گھرانہ ہے اس کے گھر میں افطاری کا سامان پہنچا دیں، کتنے دن وہ افطار کریں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد یہ تو افطاریوں پہ یقین کرو پیسہ ضائع کرنا ہوتا ہے، فضول کا پیسہ ضائع کرنا، اور کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہاں اگر افطار پارٹی میں کوئی روزے دار آ جاتے وہ ثواب ملے گا، لیکن پھر ریا کا گناہ الگ، اور اس سے ہو سکتا ہے یہ عمل بھی ضائع ہو جائے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اب ظاہر ہے سارے تو مالدار نہیں ہوتے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو افطار کرانے کا، مثلا پیسہ نہیں ہے، ہم کھانا نہیں کھلا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی فرمائی، فرمایا اگر تم کسی کو کچی لسی یعنی دودھ میں پانی مکس کر کے کچی لسی کا ایک گھونٹ بھی دے دو افطار کے لیے، یا پانی کا ایک گھونٹ بھی دے دو، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ غریب کے لیے بھی ثواب کمانے کا مہینہ، امیر کے لیے بھی۔ لیکن اب یہ نہ ہو کہ امیر کنجوس مکھی چوس بن جائے کہ اس کے پاس ہو اور وہ کہے جی میں تو کچی لسی سے افطار کراؤں گا، مدرسے میں 100 روپیہ دے دیا بھئی سارا مہینے افطار کرے، وہ تو پانی کی بوتل بھی بمشکل 2 دن چلتی ہے۔ تو یہ ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق، غریب کو بھی ثواب کمانے کا موقع، امیر کو بھی۔ باقی یہ کہ کون امیر کون غریب اللہ اور اس کا معاملہ اللہ جان رہا ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے، عمل بندے نے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیان میں آگے فرمایا کہ من اشبع صائما، جو روزے دار کو رجائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر میں سے پانی پلائے گا، جس سے پانی پی کر کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمہ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے،
اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِ، جو اپنے غلام سے مشقت کو ہلکا کرے گا۔ یہ خاص طور پر ان دکانداروں کے لیے جن کے دکان پہ ملازم جاب ہولڈر طبقہ ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کارخانے دار ہے اس کے ملازم ہیں، کسی نے اپنا نوکر رکھا ہوا ہے، ملازم رکھا ہوا ہے، یہ ان سب کے لیے یہ بڑا پیارا پیکیج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوک، اس دور میں تو حقیقی غلام ہوتے تھے، لیکن آج کل نوکر طبقہ جو آپ کے پاس ملازمت کر رہا ہے، جس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں، فرمایا جو اپنے مملوک سے وزن کو ہلکا کرے گا، ذمہ داری کو کم کرے گا، کام کو کم کرے گا، غفر اللہ لہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کتنا پیارا پیکیج ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ملازم طبقہ موجود۔ اب کئی ساتھی یہاں بیٹھے ہوں گے، کہیں گے جی ہمارا تو عید کا سیزن ہوتا ہے، کیا کریں، کام بڑھ جاتا ہے۔ بھائی کام بڑھ جاتے تو آپ مملوک کو خوش کریں، پیسے زیادہ دے دیں، آپ پیسوں کا پیکیج زیادہ دے دیں، وہ خوشی سے کام کرے گا، اس کی طبیعت سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کے لیے جنت کھری، آپ کے لیے جہنم سے آزادی کھری۔ تو اگر آپ کا عید کا سیزن ہے، کاروباری ایسا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، تو آپ ذرا پیسے بڑھا دیں، پیکیج زیادہ دے دیں، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔